بسم الله الرحمن الرحيم. أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. حاضرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں مشکور و ممنون ہوں. ہمارے بہت ہی پیارے قاری صاحب بڑی محبت فرماتے ہیں. قاری عامر سلیم صاحب آپ کے توسل سے اس بابرکت محفل میں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. دعا گوں کہ اللہ پاک ہمارا پڑھنا آپ سب کا سنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کوئی زبان خاموش نہ رہے, مل کے باواز بلند درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ. سب شامل ہو جائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سرگی داتا رائے
والڑیا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا کملی والڑیا کملی والڑیا سب بولو کملی والڑیا سانو تیرا سہارا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچیانی میں آدھے اچیانی میں آدھے دیکھو فرق مٹانا آیا اچیانی میں آدھے دیکھو فرق مٹانا آیا اچیانی میں آدھے سب بولو اچیانی میں آدھے دیکھو فرق مٹانا آیا ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں نعت گو شاعر عالم اسلام کی عظیم آواز قاری بابر ندیم نیازی ماشاءاللہ انہوں نے کیا خوب لکھا ہے ایمان دے پیڑے لوگانو منوان دی لوڑی گئی نہیں سیدانو جیڑے پونک دینے سمجھان دی لوڑ بھی کوئی ونڈ حشر دیاڑے ہو جانی ونڈ حشر دیاڑے ہو جانی قبران دی لوڑ بھی کئی نہیں جڑا علی دا اندروں منکر انہوں مولان دی لوڑ بھی کوئی نہیں جڑا علی دا اندروں منکر مولان دی لوڑ بھی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی 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 اللہ صلی
اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اے سید عرب و عجم 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 اے محترم نظر کرم اے محترم نظر کرم تیرے سوا جائیں کہاں تیرے سوا جائیں کہاں صلی اللہ 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 اے چہرہ زیبائے تو اے چہرہ زیبائے تو اے چہرہ زیبائے تو کوئی بھلا دسیرا آقا سبحان اللہ کوئی بھلا دسیرا کعبے دا کعبہ میرے آقا دا چہرہ اے چہرہ زیبائے تو اے چہرہ زیبائے تو اے چہرہ زیبائے کس نے دیکھے نین مت والے تورے مست بے خود وہ نہ ہو تو کیا کرے ایک جھلک جو دیکھ لے کہتا پھرے ہے چہرہ زیبائے تو اے چہرہ زیبائے تو اے چہرہ زیبائے تو اے چہرہ زیبائے تو شمس الضحیٰ بدر الدجا شمس الضحیٰ بدر الدجا تیرے سوا جائیں کہاں تیرے سوا جائیں کہاں تیرے سوا جائیں کہاں صلی اللہ 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 میں پوچھیا عید دے چن کولوں ذرا آکھو سبحان اللہ بابا
آواز بلند آکھو سبحان اللہ میں پوچھیا عید دے چن کولوں کسے تنوید کرائی میں پوچھیا عید دے چن کولوں یا بھی اٹھ کے آگے آ جائے تاکہ پیچھے جو مہمان آ رہے ہیں ان کو بآسانی جگہ ملے اٹھ کے آگے آگے یہ جتنی خالی جگہ ہے اس کو پر کریں میں پوچھیا عید دے چن کولوں کسے تنوید کرائی اس آکھیا میں زندگی وچ ایک ہو جئی رات تاں آئی اس ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بوائی آئی میرے ماہی انگل بوائی آئی اس انگلی دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی ہے کیوں نہ ہوتا وہ چاند دو ٹکڑے 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 جب اشارے حضور آپ کے ہیں جب اشارے حضور نعرہ رسالت جب اشارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں یہ چاند تارے حضور آپ کے ہیں چاند تارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں اور ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا یا رسول اللہ آکھو سبحان اللہ ذرا دب کے آکھو سبحان اللہ لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا انفیت شو وسہا کاتم ہے گے سوئے پاک ہے ابر کرم برسن ہارے رم جھم دو بود ادھر بھی گرا جانا لکا بدرو فی الوجہ الجمل فتح لائما ذوالفبر اجل لکا بدرو فی الوجہ الجمل فتح لائما ذوالفبر اجل تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی برن برسا جانا البحر والا والموج تغا من بے کس طوفان ہوش ربا البحر والا والموج تغا من بے کس طوفان ہوش ربا البحر والا والموج تغا من بے کس طوفان ہوش ربا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا
موری نैया پار لگا جانا ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا جب کنارے حضور آپ کے ہیں جب کنارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں الروح فدا کا فزد ہر کار یک شعلہ دیگر برزن عشقا مورا تن من دن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا بس ہام ہام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا البحر ولا والموج تغا من بے کس طوفان ہو شربا البحر والا والموج تگا من بے کس طوفان ہو شربا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نैया پار لگا جانا ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا جب کنارے حضور آپ کے ہیں جب کنارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں کوثر بینی کی ہے جنت بینی کی ہے کوثر بینی کی ہے جنت بینی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بینی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بینی کی ہے دونوں جہاں یارو ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد کی بولو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا آقا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ نے بک جاندی اکھیاں دی وسک لیندی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی اکھیاں دی وسک لیندی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی تک لیندی زلیخا جے تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی پھر کہندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی مثال تیری سارے شامل ہو جائے تیرا
نہ بن سکی ہے نہ بن سکے. مشہور زمانہ کلام ہے، یقیناً سارے آنو آندہ ہے، سارے مل کے پڑھیں. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. ہاں اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. سوئے بطحا بطحا سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا. سوئے بطحا سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا. اور بوئے دنیا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے. سب صحابہ سبحان اللہ آواز بلند آخو سبحان اللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابہ حضور کے نوکر سب ہی پیارے حضور آپ کے ہیں سب ہی پیارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں. یہ چاند تارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور حضور آپ کے ہیں. تمام احباب ذوق اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول محبت اور ذوق کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھیں.
آقا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے کہ طلبہ تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا اور تیری میرا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا آقا کے قدموں کو چھو کر تصور میں درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا اللہ دنا دنیا مولا دنا دنیا اللہ دنا دنیا مولا دنا دنیا بولو اللہ دنا دنیا مولا دنا دنیا سونا اللہ دنا دنیا مولا دنا دنیا اللہ دنا دنیا مولا دنا اللہ دنا مولا دنا ایک بندہ غامل ہوئی ایک بندہ غامل ہوئی صبحت شاہت لیے اللہ دنا مولا دنا بولو اللہ 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 دنا مولا دنا ہر شیدا خالق اللہ مالک تیرا ذکر اللہ ہر شیدا خالق اللہ مالک تیرا ذکر اللہ ہر شیدا خالق مالک تیرا ذکر اللہ عبادت کریے عبادت کریے اس تو نہیں مولا بنائیے مولا دنا بولو اللہ دنا بنائیے مولا دنا سونا سونا اللہ 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 دنا مولا دنا بولو اللہ دنا مولا دنا بولو مولا دنا مولا دنا بولے سبحان اللہ اللہ دنا مولا دنا بولو اللہ دنا مولا دنا مشکل نشتا لڑ والا سب لڑ والا مشکل نشتا لڑ والا سب لڑ والا مشکل
پالن والا سب پالن والا بن کے سچے غلام بولو اللہ 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 آپ بولے سبحان اللہ، آپ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبیاں دا ناصر اللہ، ولیاں دا رہبر رہبر، نبیاں دا ناصر اللہ، ولیاں دا رہبر رہبر، نبیاں دا ناصر اللہ، ولیاں دا رہبر رہبر. اللہ اللہ دی راہ تے مریم، اللہ دی راہ تے مریم، علی مقام لئیے بولو مولا لدنیے، مولا لدنیے، صلی لدنیے، مولا لدنیے. رب پیارے پیارے ہر پیار پیا کے، رب پیارے پیارے ہر پیار پیا کا، رب پیارے پیارے ہر پیار پیا کے. رج 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 پڑھیے رج 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 پڑھیے رج 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 پڑھیے دامن دامن لئیے بولو بولو دامن لئیے بولو دامن لئیے بولو بولو اللہ 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 مولا مولا بولے سبحان اللہ. درود پاک رسول برکت کے لیے صلی اللہ علیہ حبیب اللہ. آقا میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ میرے ساتھ مل کر آپ نے بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ بولتے جائیں، جنت میں درخت لگواتے جائیں. آقا ہے میرے، آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا ہے میرے، بولو بولو سونے آقا میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. عثمان بھائی جس نے بھی ہے دیکھا 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 جس بھی ہے دیکھا بول اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سمجھتے سب کی بولی وہ بھرتے گئے سب کی جو بھرتے گئے سب کی جو سمجھ گئے سب کی بولی وہ بھرتے گئے
جو منگتا نہ کبھی مانگتا کبھی کبھی خالی گیا بولو سبحان اللہ تاغتا کبھی کبھی تاغتا کبھی کبھی خالی گیا سبحان اللہ سبحان اللہ بولے سبحان اللہ بولے سبحان اللہ ذرا سب مل کر بولے سبحان اللہ بو بکر عمر عثمان و علی بو بکر عمر عثمان و علی اور جیتے ہیں اصحاب نبی اور جیتے ہیں اصحاب نبی بو بکر سارے ہیں بولو سارے بولو سارے یہ نبی نے کہا نعرہ لگانے لگاؤں طرز میں آپ نے بولنا ہے جنتی جنتی سارے بولیں ہر صحابی نبی نہیں سارے بولیں گاج بج کے بولیں ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جنت 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 بولو ہر صحابی نبی جنت 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 ہر صحابی نبی جنت 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 ہر صحابی نبی جنت 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 سب سارے بولو سارے یہ نبی کہا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ جس کو خوشی بولے سبحان اللہ معراج کرائی اللہ نے ہر چیز دکھائی اللہ نے معراج کرائی اللہ نے ہر چیز بے پردہ سبحان اللہ سبحان اللہ خود بھی ہوا سے بے پردہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جو آقا کی محفل سجاتے ہیں آقا کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں کل بروز قیامت ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب
جب میں سنائی نعت نبی سن ہو گیا منکر سنتے ہی سن گیا منکر سنتے ہی جب ہم سنائی نعت نبی بولو جب سنا عاشق نے سنا سن کر یہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا میرے محبوب سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے دیکھا دیکھا بول اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سب سے پہلے تو ہمارے عامر بھائی اور جن عاشقان رسول نے یہ محفل سجائی ان کو بہت بہت مبارک ہو اور یہ یاد رکھیے ان محفلوں میں آیا نہیں جاتا بلکہ بلوایا جاتا ہے کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور وہ لوگ شاید قسمت کے سکندر ہیں جو سرکار دو عالم کا میلاد مناتے ہیں تو ان محفلوں میں آنا ایسے نہیں ہوتا ہے خاص طور پہ جب آنا ہو تو پھر نیتیں بھی ہونی چاہیے اٹھ کر آ جانا نیت تو یہ بار بار دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں رکن شورا آ جائیں گے ان کی زیارت بھی کریں گے ٹائم تھا تو حکم فرمایا کہ 12-15 منٹ اذان میں ہیں تو کچھ ہم سن لیتے ہیں ویسے بھی میرے آقا علیہ السلام کا میلاد منانا یہ باعث رحمت بھی ہے باعث برکت بھی ہے باعث نجات بھی ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے اور جس جگہ میلاد ہوتی ہے اس جگہ تو سارا سال رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو اپنے گھروں میں میلاد بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ نہیں ہو کہ بہت بڑا انتظام آپ چاہے تو چھوٹا انتظام بھی کر سکتے ہیں ہم محفلوں میں گئے ہیں اچھی بات ہے لیکن جس گھر میں جس جگہ پہ محفل میلاد کی جاتی ہے سارا سال اس جگہ پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اب آپ کے گھر میں آپ کے بیوی ہیں بچے ہیں آپ بیٹھ جائیں ضروری نہیں ہے کوئی دیکھ بنائی جائے یہ یاد رکھیے گا آقا علیہ السلام چہرے کا دل نہیں دیکھتے وہ دل دیکھتے ہیں بات دل کی ہوتی ہے جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر کرتی ہے آج پرابلم یہی ہے کہ ہماری نیتیں کچھ اور ہوتی ہیں کام کچھ اور ہوتے ہیں
اسی لیے حدیث پاک ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، the intention of a believer is better than his action. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ اس محفل میں بیٹھنے کی ایک نیت ضرور کیا کریں۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی میلاد کی محفل میں ادب اور تعظیم کی نیت سے آئے گا، مرتے وقت اس کا انشاءاللہ ایمان سلامت رہے گا۔ اور یہ یاد رکھیے جنت میں جانے کی ایک ہی کنڈیشن ہے کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا نا تو وہی جنت میں جائے گا۔ اور ان میلاد کی محفلوں میں آنے سے یہ خوشخبری ملتی ہے، بشارت ملتی ہے، تو ادب اور تعظیم بڑا ضروری ہے۔ آقا علیہ السلام کی جو ہے وہ میلاد کی محفل میں آنے کی نیتیں اچھی اور بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ جب ہم یہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ہم عمل سے پہلے، دیگر علم سے پہلے نیتوں کا علم سیکھتے تھے۔ آج غالباً ایک کثیر تعداد میں ہمارے اپنے اسلامی بھائی بھی ہیں، تو نیتوں پہ بہت ضروری ہے۔ میں بھی غور کروں میں نے کیا نیتیں کی ہیں، اور آپ بھی غور کریں۔ بیٹھے ہوئے 1-1.5 گھنٹے کے لیے فکس ہے، لیکن سب کا ثواب الگ الگ ہے، کیونکہ سب کی نیتیں الگ الگ ہے۔ جس کی نیتیں زیادہ ہوں گی وہ ثواب بھی زیادہ کما رہا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی بعد میں آ کر آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھے لیکن سب سے زیادہ ثواب کما جائے، کیونکہ وہ نیتیں زیادہ کر کے آئے گا۔ تو اس لیے نیتیں ہماری بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی گیدرنگز کو، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کے سجایا کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا on the day of judgment قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں وہ قیامت کا دن وہ کوئی نارمل دن نہیں ہے۔ قرآن پاک میں کانا مقدارہ 50,000 سنہ، وہ ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ اور اس دن جس کو نور مل گیا نا اس کے بارے نیارے ہوں گے۔ پل صراط سے بھی گزرنا ہے، جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اندھیرے میں کھپ ڈوبا۔ ابھی ہم آ رہے تھے تو جہاں لائٹ نہیں تھی تو ہم پھنسے تھے، گاڑی کی لائٹ میں نکل آئے۔ اب برج آف صراط کراس کرنا ہے۔ آج دنیا کا آپ جیلم برج نہیں کراس کر سکتے اگر لائٹ نہ ہو چاروں طرف۔ آپ کی گاڑی میں لائٹ نہ ہو تو آپ جو ہے وہ جیلم کا برج کراس نہیں کر سکو گے۔ وہ برج آف صراط جس کو ہر ایک نے کراس کرنا چاہے، جیلم کا برج بند ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کسی اور راستے سے آپ آ جائیں، لیکن جنت میں جانے کے لیے ایک ہی راستہ ہوگا کہ ہر ایک کو پل صراط کراس کرنا ہے۔ اور جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز، اچھا وہ نارمل بھی نہیں ہے کہ نکلے اور نکل گئے۔ 15,000 سال کی جرنی ہے، 5,000 ایسے، 5,000 ایسے، 5,000 ایسے، 15,000 سال پل صراط کا سفر ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو درود پاک پڑھے گا پل صراط پر اس کو نور عطا کیا جائے گا۔ جو درود پاک پڑھ کے محفلیں سجائے گا اس کو نور عطا کیا جائے گا۔ یہ نور کوئی نارمل چیز نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ میرے آقا علیہ السلام تو ویسے بھی نور علی نور ہے، ان کی ہر بات ہی نور ہے۔ کاف گے سوا دہن یا ابرو آنکھ عین ساتھ، کاف ہا یا عین ساتھ، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ تو میرے آقا کے تو ہر ایک ادا ہی نورانی ہے، ان کی بات میں بھی نور ہے، ان کے کردار میں بھی نور ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو، ہماری آخرت بھی بہتر ہو، تو ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ پل صراط پر نور ملے گا، قیامت کے دن نور ملے گا، قیامت میں میرے آقا کا قرب ملے گا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔ اللہ ہم کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد کا مہینہ گزرا، لیکن جو عاشقان رسول ہوتے ہیں وہ سارا سال میلاد مناتے ہیں، کیونکہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ میلاد مناتے رہیں، برکتیں لوٹتے رہیں، جب مرضی میلاد منائیں، کوئی قید نہیں ہے۔ اصل میں تو آقا علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا ہی ہے، اور ڈے بائی ڈے میرے آقا کا ذکر خیر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر کلام و بقا کی قسم۔ تو میرے آقا علیہ السلام کا تو ذکر خیر بڑھتا ہی جا رہا ہے، دن بدن امتی بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن سنا ہے کہ دنیا میں ایک بادشاہ ایسا ہے، ایک پریزیڈنٹ ایسا ہے جس کی آدھی دنیا پہ حکومت ہے،
اس کے رول ریگولیشن اصول کے اتنے چلتے ہیں، لیکن آپ نے دنیا میں کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی ایسا بھی ہے جس نے زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ آپ نے کبھی بھی نہیں سنا کہ دنیا میں کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا پریزیڈنٹ آیا، اور ٹھیک ہے آدھی دنیا میں اس کی حکومت چلتی ہے، لیکن ایسا کوئی بھی نہیں ہے جیسے میرے آقا ہیں کہ وہ اشارہ کرتے تھے تو سورج پلٹ آتے تھے، وہ اشارہ کرتے تھے تو کنکریاں کلمہ پڑھ لیا کرتی تھی، کیونکہ زمین و زماں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یہ سب کچھ آقا علیہ السلام کے لیے۔ لیکن مقصد کیا میلاد منانے کا، ہمارے یہاں جمع ہونے کا؟ بچپن سے ہم سوچتے ہیں اور آتے بھی ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں کہ سرکار کے نام پہ جان قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پھر میلاد کی محفلیں بھی ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ رکن شورا کی آمد، مرحبا رکن شورا کی آمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ ان محفلوں کا مقصد ہماری آقا علیہ السلام سے کنیکٹیویٹی اور مضبوط کرنا ہے۔ میلاد مناتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن کردار یہ ہمارے رکن شورا کی، اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت اور بلندی عطا فرمائے۔ جس چیز کو ابھی میں چلے اسی چیز کو عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عاجزی میں اور بلندی عطا فرمائے اور برکت دے۔ اتنے بڑے منصب پہ مجھے حکم فرمایا ہے تو میں آپ کو 5 منٹ میں 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں کہ عاجزی کے حوالے سے لے لیں۔ آج ہمارا تھوڑا سا منصب ہو جائے، تھوڑا سا رتبہ ہو جائے، تھوڑا سا اسٹیٹس ہو جائے، ہم علاقے کے چودھری بن جاتے ہیں۔ ویسے بھی پنجاب میں چودھری بہت ہوتے ہیں، تو کوئی ملک ہوتا ہے، تو کوئی راجپوت ہوتا ہے، تو کوئی چودھری صاحب ہوتے ہیں، تو کوئی ملک صاحب ہوتے ہیں، صاحب ہوتے ہیں جو بھی، لیکن سب سے پہلے ہم ایک مسلمان ہیں۔ بینگ اے مسلم میری ذمہ داری کیا ہے، میرے اوپر کیا رسپانسبلٹی ہے، کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے؟ وہ میرے آقا علیہ السلام، وہ جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کی عاجزی، میرے آقا علیہ السلام سے اگر غلام بھی کہتا تھا کہ حضور ذرا نیچے میرے ساتھ کھانا دعوت دیتا، عرض کرتا ان کی بارگاہ میں، تو میرے آقا علیہ السلام اگر اونٹنی پہ بھی سوار ہوتے تھے، نیچے اترتے تھے، ان کے ساتھ کھانا جو ہے وہ کھا لیا کرتے تھے۔ حبشی غلام بھی کہتا تھا حضور میرے گھر پہ ذرا کرم فرمائیں، دعوت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اس غریب غلام کی دعوت بھی قبول کر کے چلے جاتے تھے۔ آج میں اور آپ اگر گھر میں کوئی چوکیدار ہے، کوئی ماسی ہے، کوئی کام کرنے والا ہے، کوئی ڈرائیور ہے، حتیٰ کہ یہ بھی تھا میرے آقا علیہ السلام غلام کو اپنے اونٹ پر سوار کرا لیا کرتے تھے۔ کیا ہمارا کردار ایسا ہے؟ باتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہے، ہم سنتے آ رہے ہیں، نعرے بھی لگتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کیا چیز ہمارے اندر ہے؟ ہم نے لیا کیا سیرت کا؟ پہلے ہمارے اندر سے یہ چیز جھلکتی بھی ہے یا نہیں جھلکتی ہے؟ آج ہمارا کردار تو بعد میں ذرا سا رتبہ مل جائے تو گھر بدلتا ہے، تو کپڑے بدلتے، تو رشتے بھی بدل دیتے، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے۔ تو یہ مسلمان کا کردار تو نہیں، یہ تو میرے آقا کی تعلیمات نہیں ہے، یہ تو میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا کس طریقے سے۔ ہمیں تو ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بلائی کا نام ہے، دین ایک دوسرے کی مدد کرنے کا نام ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا نام ہے، پیاسے کو پانی پلانے کا نام ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا سا منصب ملتا ہے تو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا ڈیویل ہی بھول جاتے ہیں۔ اور ایک میرے آقا علیہ السلام قربان جائیں کہ فتح مکہ جس شہر کو چھوڑ کر جانا پڑا، اسی شہر میں فاتح بن کر آ رہے ہیں، پھر بھی تمام دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے بھائی کو بھی معاف نہیں کرتے، آج اپنے رشتہ دار کو بھی معاف نہیں، اس نے شادی میں مجھے بلایا نہیں تھا، اب تو چھوڑنا ہی نہیں۔ بچے کو بھی وصیت کرتے کہ بیٹا تو نے بھی زندگی میں چاچا کے ساتھ ایسے ہی کرنا ہے۔ کیا یہ کردار لے کر ہم اسلام کو دنیا میں پھیلائیں گے؟
جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے سے نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ آج دنیا میں اگر اسلام پھیل رہا ہے، دعوت اسلامی یوکے میں اسلام پھیلا رہی جیلوں میں، وہ گالی دے کر نہیں، گالی تو اسلام نے جانور کو بھی منع کیا ہے۔ اگر آپ کونے پہ کھڑے ہو جائیں، بعد میں مسلمان گالی بکتا ہے، بعد میں ابے تبے کرتا ہے، بعد میں برا بھلا کہتا ہے، تو یہ کس کا کردار ہے؟ اس سے شیطان خوش ہوگا یا میلاد والے آقا خوش ہوں گے؟ نماز پڑھنے سے کون خوش ہوتا ہے؟ شیطان خوش ہوتا ہے یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ سیدھی سی بات ہے، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن مسلمان کہاں نماز پڑھ رہا ہے؟ قرآن کی تلاوت کتنے کر رہے ہیں؟ جھوٹ کتنوں نے چھوڑ دیے؟ غیبت کتنوں نے؟ یہاں میلاد منائے، گھر پہ جا کے فلمیں دیکھیں، یہاں میلاد منائے وہاں پہ جا کے غیبت کریں، یہاں میلاد منائے وہاں جا کر مسلمان سے حسد کریں، تو یہ تو مسلمان کا کردار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں میلاد بھی منانا ہے اور میلاد والے آقا کی باتوں پر عمل بھی کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہترین ہے الحمدللہ، پوری دنیا میں سنتیں پھیلا رہے ہیں، آپ بھی وابستہ ہو جائیں گے۔ اذان کا جواب تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں کردار سے دعوت پھیلتا ہے۔ اچھا آپ وہی بات ہے کہ سامنے ٹھیک ہوتے ہیں، مومن یہ تھوڑی ہے کسی اس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی بھی پاک ہوتی ہے۔ اکیلے میں ہم کیا ہے یہ غور کرنا ہے، میں اور جب میرا موبائل ہوتا اور کوئی بھی نہیں ہوتا تو میں کیا ہوں، میں اور میرے سامنے ٹی وی ہوتا ہے تو میں کیا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، لیکن ہو یہ رہا ہے لوگ ہمیں دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کے ماننے والوں کا کردار ہے۔ تو آگے میں کیا آپ سے بات کروں کہ آگے لوگ ہمارے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہوں گے، کیونکہ مسلمان اپنے بھائی پہ بھروسہ نہیں کر رہا، ایک کافر کے غیر مسلم کے بینک میں پیسہ رکھانے کو تیار ہے، اپنے بھائی کے پاس رکھانے کو تیار نہیں، اپنے بیٹے پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو بات تو کردار کی ہوتی ہے۔ اگر ہر میلاد یا لاکھوں محفلیں ہوئی ہیں نا میلاد کی، میں تو ایک ہی بات ہے اگر ہر محفل سے ایک بے نمازی بن کر جاتا تو آدھے سے زیادہ پنجاب نمازی ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اگر ہر محفل سے قرآن کی تلاوت نہ کرنے میں ایک بھی قرآن کی تلاوت کرنے والا جاتا تو آدھے سے زیادہ پنجاب آپ کا قرآن کی تلاوت لاکھوں محفلیں ہوتی ہیں بلا مبالغہ۔ اصل مقصد کیا ان محفلوں کا؟ اصل مقصد ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا آئے جو گناہوں کا مریض تھا، اگر نماز نہیں پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، عقیدہ خراب تھا، یا میرے آقا علیہ السلام کی سنتوں سے دور تھا، جب وہ یہاں سے جائے تو وہ نیت کر کے جائے کہ انشاءاللہ عز و جل کہ اتنا تو فنا ہو جاؤں میں ان کی ذات عالی میں کہ جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، یعنی اتنا تو میں اپنے کردار میں تبدیلی لے آؤں نا، اتنی تو نیت کر سکتا ہوں کہ اب میرے آقا علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے تو کچھ تو تحفے میں پیش کروں، کیا پیش کرے جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کرے؟ یہ صرف زبانی کلام ہی رہ گیا ہے، یا دیواروں پہ لکھنا یا سوشل میڈیا پہ اسٹیٹس پہ لکھ دینا میں عاشق رسول، اچھی بات ہے ہم عاشق رسول ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن کیا میرے کردار سے، میرے چلنے سے، میرے اٹھنے سے یہ نہیں ہے نا؟ کریں گے انشاءاللہ، سنتیں اپنائیں گے، کوشش کریں مدنی قافلوں میں جانے کی، اجتماعات میں آنے کی، ان میلاد کی حقیقی جو روح جو ہے اس کو لینے کی کوشش کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
انشاءاللہ رکن شورا تشریف لائیں، ان کی برکتیں بھی لیں گے انشاءاللہ، دعا بھی کریں گے آپ کے لیے اور انشاءاللہ۔ تاجدار حرم تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کرو درود و سلام، تم پہ ہر کرو درود و سلام، نگاہ کرو نگاہ ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر کرو درود و سلام، تم پہ ہر کرو درود و سلام، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں، پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم دو سلام، تم پہ ہر رو دو سلام، اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اب بلا لو مدینے میں عطار کو، یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو، اب بلا لو مدینے میں عطار کو، یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو، یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، پہ ہر رو درود و سلام، تاجدار حرم تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر کرو درود و سلام، نگاہ کرم کہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کرو درود و سلام۔ تمام احباب تشریف اول آخر درود شریف کے ساتھ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہمارا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہاں تلاوت ہوئی، نعت شریف پڑھی گئی، تیرا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوا، ان تمام تر اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
ہمارے عمل کے حساب سے نہیں بلکہ اپنی رحمت کے حساب سے اجر و ثواب عطا فرما۔ یہ سارا ثواب بارگاہ رسالت میں تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل و تصدق سے درجہ بدرجہ جملہ مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہمارے جتنے بھی عزیز رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص عامر سلیم بھائی کے گھر سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی چھوٹے بڑے حالت ایمان میں اس دنیا سے جا چکے، بالخصوص حاجی رشید صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ، ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ ان کی حتمی مغفرت فرما، آخرت کی منازل آسان فرما، قبر منور و روشن فرما، قبروں پر رحمت و رضوان کے پھول برسا۔ میرے مولا کسی بھی عمل کے بارے میں پوچھ گچھ نہ فرمانا، بلا حساب جنت الفردوس میں محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ میرے مولا ہم سب کو مرنے سے پہلے قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر طرح کی آفتیں، مصیبتیں، دکھ درد، تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں دور فرما، امن، سکون اور سلامتی والی زندگی مقدر فرما۔ اے اللہ رزق اور اسباب رزق میں برکتیں عطا فرما۔ جتنے بھی عاشقان رسول یہاں جمع ہیں، جس جس کے دل میں جو بھی جائز تمنا ہے، سب کے تمام تر معاملات پر رحمت کی نظر فرما، عافیت نصیب فرما، مال جان اولاد عزت آبرو اور نسبت میں برکتیں اور عافیت نصیب فرما۔ میرے مالک جو مانگ سکے وہ بھی دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 7 بجے نماز با جماعت ادا کریں، اس کے بعد